سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب سنو کان کھول کے کہ تمہارے علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے. تمہاری ناک کے نیچے دین اسلام کا کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تمہارے بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے مذہب کے نام پر، وہ کیسی خطرناک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کا ایمان و عقیدہ کیسے چھینا جا رہا ہے، کیسے برباد کیا جا رہا ہے، کیسے لوٹا جا رہا ہے. جب تک ثبوت موجود نہ ہو میں گفتگو نہیں کرتا. تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی پیدائش کب ہے؟ بولو. ہمارے رسول کب پیدا ہوئے؟ ولادت قول متحقق کے مطابق 12 ربیع الاول ہے. یہ بتاؤ تمہارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو کب سے نبی تھے؟ آقا کائنات سے حضرت جابر نے پوچھا تھا، صحیح حدیث پاک میں ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ حضرت جابر نے پوچھا سرکار سے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی ان کا جسم نازنی تیار بھی نہیں ہوا تھا، مٹی میں گندے ہوئے گالے کی شکل میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے. اور اللہ کی منشا کے مطابق اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا. جب وحی الہی کا نزول ہوا تب آپ نے اپنے نبی ہونے کا لوگوں کو اعلان کیا کہ میں اے لوگوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا پیغمبر ہوں. یہ اعلان نبوت کیا. افسوس، صد افسوس ہے ان مولویوں کو جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سنن، ابو داؤد پڑھ کر، سیاہ ستہ کی حدیثیں، قرآن و حدیث پڑھ کر بھی وہ اسلام کی صحیح معلومات حاصل نہ کر سکے اور بد عقیدگی پر قائم ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بتاؤ. ہاں؟ اس کا ثبوت قرآن سے ہے نہیں ہے، حدیث سے ہے نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام قرار دے دیا ہے، تو لہذا انبیاء اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ، اپنی حیات حسی حقیقی کے ساتھ آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے. جب دیگر انبیاء و مرسلین زندہ ہے تو ہمارے آقا سید الاولین والآخرین ہے، سید المرسلین و خاتم النبیین ہے، تو وہ کیوں زندہ نہیں ہوں گے؟ جو نبی کو مر کر مٹی میں مل گیا یہ عقیدہ رکھے وہ کون ہے؟ وہ کافر و مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اے لوگوں، پرسوں مجھے ہمارے مخلص گرامی وقار جناب سید امجد صاحب، فرزند جناب سید افضل صاحب مرحوم نے ایک کلپ بھیجی کہ حضرت اسے دیکھیے یہ کیا بک رہا ہے. بیت اللہ ٹور انٹرنیشنل، حمید شاہ کمپلیکس، کپن پیٹ. یہ سڑا ہوا بدبودار وہابی ہے، وہابی. اس ظالم نے لوگوں کو عمرے کے نام پر لے جا کر وہاں پر مدینہ منورہ میں یہ سبق پڑھا رہا ہے
کہ رسول اللہ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وصال 12 کو ہوا، تم نے کیا لوگن جی نبی کے مرنے پر خوشیاں منا رہی، جلوساں نکال رہی، عقل نہیں ہے، دیوانے ہو گئی، کیا کیا ہو گئی، یہ سبق پڑھا رہا ہے وہ ظالم، وہ بدبخت۔ میں نے یہ کلپ پرسوں سنی، آج میرے پاس میرے ایک مخلص کی طرف سے ایک میسج آیا کہ یہ مدرسہ رحمانیہ جو ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان ذمہ داروں سے ہر حال میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، انہی سے نہیں، شہر کے بڑے سے بڑے ان کے دگج مولوی، ہمت ہے تو آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں بیٹھ کر۔ مدرسہ رحمانیہ کے اندر، رحمانیہ اسکول، اس کے اندر یہ انصار السنہ کے پاس والا، اس کے اندر جو ہے ایک کتاب ہے ندائے اردو، اس کتاب میں سیرت رسول کے نام سے ایک چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے، ایک سبق ہے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس میں جو ہے اس کے امتحان کا ایک پرچہ مرتب ہوا جس میں جو ہے لکھا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ جواب میں لکھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قول محقق کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اور کہتا ہے سوال میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب میں کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نبی بنائے گئے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، ارے ہمارے آقا تو پیدائشی نبی ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ اور پھر جو ہے اسی میں کئی سوالات ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ لکھتا ہے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ تمہارے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کیا اب بھی تم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھواؤ گے جس میں تمہارے بچوں کا ایمان و عقیدہ ہی برباد کر دے؟ اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں کہ رحمانیہ اسکول سے اس کتاب کو نصاب سے نکالے، ورنہ کوئی سنی بچہ، افسوس ہے ہمارے سنیوں پر کہ اپنا ایک اسکول قائم نہیں کر سکتے، اپنے آپس میں ایک دوسرے کی عزت کے لیے کروڑوں روپے برباد کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے نہ تو تم ایک مدرسہ بنا سکتے ہو صحیح سے متحد ہو کر، نہ ایک اسکول کالج تم قائم کر سکتے ہو متحد ہو کر۔ شرم آنا چاہیے، سنیوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ کیوں نہیں متحد ہوتے سنی اپنا ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، ایسا عظیم الشان ادارہ جہاں ہمارے بچوں کا ایمان و عقیدہ سلامت ہو، صحت و تندرستی کے ساتھ ہو؟ کب تک ان بدعقیدوں وہابیت دیا بنا کے یہاں اپنے بچوں کو بھیج کر اپنا ایمان و عقیدہ برباد کرتے رہیں گے؟ آج وہابیت اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ تم توجہ نہیں کرتے۔ میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ بیت اللہ ٹورز انٹرنیشنل ہمیچہ کمپلیکس، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس ٹور سے کوئی سنی مسلمان سفر نہ کرے، اور جو لوگ اپنے ڈاکیومنٹ دے چکے ہیں احتجاجاً اس سے وہ واپس لے لیں، اور آئندہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ بیت اللہ ٹور سڑا ہوا بدبودار وہابی کا ٹور ہے، اس سے کوئی خوش عقیدہ سنی مسلمان سفر نہ کرے۔ ارے بہت سے سنی بھی تو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اور ایسے ہی جب تک رحمانیہ اسکول اپنی اس بات پر رجوع نہیں کر لیتا، توبہ اور معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک ہم اس اسکول کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ پوری بردہلی میں اعلان کر دو کہ رحمانیہ اسکول سے اپنے بچوں کو روک دے،
جب تک وہ اپنے اس بات سے رجوع نہ کر لے اس وقت تک ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ارے ہم نے تو صرف دنیاوی تعلیم کی غرض کی وجہ سے بچوں کو اسکول میں بٹھالا تھا، نہ کہ اپنا ایمان و عقیدہ برباد کرنے کی وجہ سے بٹھالا. میری بات کی تائید کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. حمایت کرتے ہو میری بات کی؟ اس بات کو پیغام کو پہنچاؤ گے اپنے رشتہ داروں دوستوں تک کہ جب تک رحمانیہ اسکول اس سے رجوع نہ کرے کوئی بچہ ہمارا اس اسکول میں نہیں جائے گا. اور جب تک بیت اللہ ٹور کا وہ شفیق الرحمان اعلانیہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے اور تجدید ایمان نہ کرے، ہم اس وقت تک اس کے کسی ٹور سے نہیں جائیں گے. اس وقت تک کیا کبھی جائیں گے ہی نہیں کسی وہابی کے ٹور سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں حق بولنے میں کبھی کسی کی رعایت نہیں کرتا. میں مجرم ہوں گا شریعت کی زبان میں، سر جھکا کے شریعت کے حکم کو قبول کروں گا، اور اگر سامنے والا ہوگا تو بے جھجک بے کھٹک اسے ہاتھ پکڑ کے روکنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں روک دوں گا. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے. آج 5 منٹ ذرا بڑھ گئے کیونکہ مسئلہ اہم تھا. اب آپ لوگ دیر سے آؤ گے تو سنو گے کیا؟ کوئی آدھی پیدھی بات سن کے آدھی پیدھی باتیں پہنچاؤ گے تو جو ہے دوسروں تک پیغام غلط جائے گا. صحیح بات سنو، صحیح بات پہنچاؤ. رحمانیہ اسکول میں یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے، یہ نکالا جائے. بیت اللہ ٹور والے نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ 2 باتیں یاد رکھتے جانا. پورے بنگلور کرناٹک کے اندر اس بات کو خوب سے خوب نشر کر دینا، پہنچا دینا جب تک کہ یہ لوگ معافی نہ مانگیں.